زمین سورج کا تیسرا سیارہ ہے۔ یہ ہمارے نظام شمسی میں واحد سیارہ ہے جس کا نام کسی یونانی یا رومی دیوتا کے نام پر نہیں رکھا گیا۔ یہ تقریباً 4.5 بلین سال پہلے بنائی گئی تھی اور یہ زندگی کو سہارا دینے والا واحد سیارہ ہے۔ ہم اس کے متعلق چند حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ زمین کی گردش آہستہ آہستہ سست ہو رہی ہے۔ یہ تقریباً سالانہ 17 ملی سیکنڈ کے حساب سے کم ہو رہی ہے۔ یہ سمجھ سے بالکل بالا تر ہے۔ یوں ہی زمین کی گردش سست ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے دن بڑے ہوتے جا رہے ہیں، یعنی دن کا دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ اس قدر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک دن کی لمبائی یعنی 24 گھنٹوں سے بڑھ کر 25 گھنٹوں تک ہو سکتی ہے۔ ایک زمانے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور اس کے ارد گرد مختلف سیارے اور سورج گھومتے ہیں۔ علم سائنسدانوں نے اصرار کیا تھا کہ زمین مستحکم ہے، اپنی جگہ پر ساکن ہے اور دوسرے آسمانی اجسام گردش کے میدان میں سفر کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ نظریہ بھی رد ہو گیا اور کوپرنیکس نے ایک اور نظریہ پیش کیا کہ سورج کائنات کا مرکز ہے اور اس کے ارد گرد مختلف سیارے اور ستارے گردش کر رہے ہیں، اور یہ بھی پیش گوئی کی گئی کہ زمین تیسرا سیارہ ہے جو سورج کے گرد گردش کر رہا ہے۔ تاہم اس کے بعد تحقیقات شروع ہوگی اور اسے ثابت بھی کر دیا گیا۔ زمین ایک پاورفل میگنیٹک فیلڈ ہے۔ یہ رجحان سیارے کے نکل آئرن کور کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ فیلڈ زمین کو شمسی ہوا کے اثرات سے بچاتا ہے اور یہ کرۂ ارض کا ایک قدرتی مصنوعی سیارہ ہے۔ چاند ہمارے نظام شمسی میں کسی بھی سیارے کا سب سے بڑا مصنوعی سیارہ ہے، تاہم حقیقی معنوں میں یہ صرف 5واں سب سے بڑا قدرتی سیٹلائٹ ہے۔ زمین واحد سیارہ ہے جو کسی گاڈ، دیوی یا دیوتا کے نام پر نہیں رکھا گیا۔ ہمارے نظام شمسی کے دوسرے 7 سیاروں کے نام رومی دیوتاؤں یا دیویوں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ اگرچہ یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ سورج کے گرد 9 سیارے گردش کر رہے ہیں، لیکن چند سال پہلے آلموسٹ 2012 میں پلاٹو بھی جسے کہا جاتا ہے 2012 میں ختم ہو گیا تھا۔ اگرچہ قدیم زمانے میں صرف مرکری، وینس، مریخ، مشتری اور زحل کے نام رکھے گئے تھے کیونکہ وہ نیکڈ آئی کے ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ سیاروں کے نام رکھنے کا رومن طریقہ یورین اور نیپچون کی دریافت کے بعد برقرار رہا۔ زمین نظام شمسی کا ایک سیارہ ہے اور زمین کی 70% سطح پانی سے ڈھکی ہوئی ہے۔ جب خلاباز پہلی بار خلا میں گئے تو انہوں نے پہلی بار زمین کو ایک انسانی آنکھ سے دیکھا اور وہ بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے ہمارے گھروں کو، ہمارے سیارے کو بلیو سیارہ بھی کہا۔ اور یہ حیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے سیارے کا 70% سمندروں پر مشتمل ہے، باقی 30% ٹھوس زمین ہے جو سطح سمندر سے بلندی پر واقع ہے۔ یہ زمین زیادہ تر آئرن، آکسیجن اور سلیکان پر موجود ہے۔ اگر آپ مٹی کے ڈھیر میں زمین کو الگ کر سکتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ 32% آئرن، 30% آکسیجن، 15% سلیکان اور 47% آکسیجن پر مشتمل ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی ذرات موجود ہوں گے۔ زمین کو اپنے محور کے گرد گھومنے میں 24 گھنٹے نہیں لگتے، یہ دراصل 23 گھنٹے اور 56 منٹ اور 4 سیکنڈ کی بات ہے۔ زمین کو اپنے محور کے گرد مکمل طور پر گھومنے میں یہی وقت درکار ہوتا ہے۔ ماہرین فلکیات نے اس کو یومیہ بھی قرار دیا ہے۔ اب 1 سیکنڈ انتظار کریں، اس کا مطلب ہے کہ ایک دن ہمارے خیال سے 4 منٹ کم ہے 24 گھنٹے میں سے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ دن بہ دن اضافہ ہوتا جائے گا 4 منٹوں کا، تو چند ہی مہینوں میں دن رات ہو جائے گی اور رات دن میں تبدیل ہو جائے گا۔ جی نہیں، اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک اور بھی بات بتا دیں کہ ایک سال میں 365 دن نہیں ہوتے، یہ دراصل 365.256 دن ہوتے ہیں، اور یہ اضافی اشاریہ کے بعد جو دن ہیں یہ لیپ سالوں کی ضرورت پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لیپ ایئر فروری میں 28 دن کا کرتے ہیں، ایک دن وہاں سے کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پچھلا ٹائم مینج ہو جاتا ہے۔ زمین پر ایک چاند اور 2 آرٹیفیشل ایسٹرائڈ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ شاید واقف ہیں، زمین میں ایک چاند ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کے ساتھ اس کے مدار میں 2 اضافی ایسٹرائڈ بھی موجود ہیں؟ انہیں 3753 کیروٹین اور 8829 کہا جاتا ہے۔ ہم چاند کے بارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ 3753 کیروٹین 5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہوتا ہے اور کبھی کبھی اسے زمین کا دوسرا چاند بھی کہا جاتا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ زمین اور ایسٹرائڈ دونوں کا ایک ہی مدار نہیں ہے، یہ دونوں اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ایسٹرائڈ آ جاتا ہے 8829، یہ صرف 60 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے زمین سے۔ یہ زمین کے گرد ہارس شو کے نشان بناتا ہے جو ہر سال 95 سال بعد اس سیارے کے قریب آتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی تو سنا ہوگا کہ زمین گول نہیں ہے، یہ بیضوی شکل کی ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ گول شکل کا خط استوا کی طرف تھوڑا سا ہے اور یہ زمین تقریباً 66 ڈگری تک جھکی ہوئی ہے۔ صرف 3% زمین کا پانی تازہ ہے جبکہ باقی 97% حصہ نمکین ہے۔ اس 3% میں سے
2% سے زیادہ برف کی چادروں اور گلیشیئر کی صورت میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھیلوں، ندی نالوں اور زیر زمین تقریباً 1% سے بھی کم میٹھا پانی پایا جاتا ہے۔ براعظم ایشیا زمین کی کل اراضی کا تقریباً 30% حصے پر محیط ہے، لیکن یہ دنیا کی 7% آبادی کی نمائندگی کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔